بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تحفۃ الرسالہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسل سے مراد ملک الموت کے مددگار فرشتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جو فرشتے انسانوں کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کے اوقات لکھ دیتے ہیں۔ اب جب کسی نفس کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لانے والے ملائکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے کو آیا تو زمین نے فرشتے سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا کہ میری مٹی تو نہ لے جا تاکہ کل اسے آگ میں نہ جلنا پڑے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہ لائے۔ فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دلایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے تو اللہ نے اس کو جنت کے پانی سے گوندا تو وہ کیچڑ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے کام پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ ملک الموت کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ تنہا روحیں قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کے مددگار ہیں اور متبع ہیں اور وہ ان کے قائد ہیں، اور ملک الموت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے، اور مومنین کی روحیں سدرہ کے پاس ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تفسیر روایت کی کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ میت کے پاس روح قبض کرنے کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روح کو لے کر چڑھتا ہے اور کوئی آمین کہتا ہے، اور کوئی نماز جنازہ ہونے تک میت کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وکیل بن راق کی یہ تفسیر روایت کی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے مددگار فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس شخص کی روح کو قدم سے لے کر ناک تک کون چڑھائے گا۔ حکایت، خزرج نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ باخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر ہوگے، ورنہ لائق عذاب اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے۔ اس لیے ڈرتے رہو، خیمے والے ہو یا کچے مکانوں والے، نیک ہو یا بد، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہو یا ہموار زمینوں پر بسنے والے، میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں۔ باخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو بے اذن الہی قبض نہیں کر سکتا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام پنجگانہ نمازوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں، تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرماتے ہیں، گھر والے رونے لگتے ہیں، ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں،
نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب کے موت کے وقت ان کے پاس ہی تھا، تو ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ اے ملک الموت، اس پر نرمی کیجئے، کہ مرنے والا جس پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا کہنے لگا کہ میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں۔ حکایت: ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بار نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی ہی شکل پر تشریف لے آئیں۔ ملک الموت نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وفات دیتا ہے جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں حاضر ہوا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔